بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں ہر طرف قربانی کے تذکرے، چرچے اور فضائل بیان ہوتے ہیں، وہیں پہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے چند نام نہاد مصلحین اور تاریخ خیال سکالرز قربانی کے اس عظیم عمل کے معاشی اور معاشرتی نقصانات کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں، اور امت مسلمہ کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانان عالم کو اس عمل سے روکا جائے۔ عمومی طور پر سب سے بڑا اعتراض جو ان کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی وجہ سے معیشت برباد ہوتی ہے، لوگوں کی دولت اور ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اگر یہ رقم رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو محض ان طفل تسلیوں سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قربانی پر جو وسائل خرچ ہوتے ہیں وہ کسی فلاحی کام، ہسپتالوں کی تعمیر اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جائیں تو معاشرہ کے غریب اور مفلس طبقے کا بھلا ہو جائے، تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فلسفہ شریعت کے روح اور شارع علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے۔ حقیقی فلاح اللہ کا حکم پورا کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایام نحر میں جانور کا نذرانہ دینے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ان دنوں میں قربانی کرنے کا ہی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام کے دوران ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت رسول کا یہی عمل رہا، اور پھر پوری امت اس پر تواتر کے ساتھ عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عید قربان کے موقع پر جانور کی قربانی ہی واجب ہے۔ اگر قربانی کے مقابلے میں فلاحی کاموں، اسپتالوں کی تعمیر اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر خرچ موزوں اور ضروری ہوتا تو عہد نبوی میں قربانی کے بجائے غریب اور بدحال انسانیت پر خرچ کرنا ضروری قرار دیا جاتا، کیونکہ عہد نبوی میں غریب اور نادار طبقے موجود تھے، اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی بالکل واضح اور عیاں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام تر صورتحال کے باوجود اس موقع پر اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فلاحی کاموں، اسپتالوں کی تعمیر اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے محتاجوں، غریبوں اور ناداروں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد اتنا ہے کہ ایام قربانی 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کی شام تک جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے لیے قربانی چھوڑ کر اس رقم کا صدقہ کرنا درست نہیں۔ ہاں، جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے ان دنوں میں یا صاحب نصاب کے لیے قربانی کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں یا سال کی دیگر ایام مالی صدقہ کرنا یقیناً بالیقین ایک مستحسن قدم اور بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے، کیونکہ غریب و مسکین کی خبرگیری اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ لیکن قربانی ترک کر کے محض صدقہ و خیرات کو اس کا بدل سمجھنا درست نہیں۔ فلاحی کاموں، اسپتالوں کی تعمیر، انسانیت کی فلاح و بہبود کی خاطر خرچ کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر، کفارہ، نذر، میراث، ہدیے، تحفے اور دیگر صدقات کا نظام وضع کیا ہے۔ ان احکامات کو پوری طرح عملی جامہ پہنا کر مطلوبہ نتائج اور مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاشرے میں مروج طرح طرح کی رسومات و خرافات میں ضائع ہونے والی اربوں کھربوں کی مالیت کو کنٹرول کیا جاتا، نہ یہ کہ ایک فریضہ عبادت میں خرچ کرنے والے لوگوں کو بھی بہکا کر اس سے روک دیا جاتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ عید قربان میں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں تو اس سے معیشت متاثر اور برباد ہوتی ہے۔ یہ کیسا حکم شرعی ہے کہ جس سے معیشت برباد ہو رہی ہے، لہٰذا قربانی نہیں ہونی چاہیے؟ تو ایسے افراد یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہونے سے معیشت تباہ نہیں ہوتی بلکہ مستحکم ہوتی ہے۔ ایک دن کو نہ دیکھیں نا، ذرا اس سے پیچھے جائیں، پس منظر اور احوال کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ صرف قربانی کی وجہ سے معیشت کتنی مستحکم ہوتی ہے۔
جانور پالنے ہوں گے، بکرا بکری بھیڑ یا دمبا ہے تو 1 سال، اونٹ ہے تو 5 سال، گائے بھینس ہے تو 2 سال۔ مویشی پالنے میں کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ چارہ کاشت کرنا ہے یا خریدنا ہے تو چارہ منڈی میں آئے گا، ٹرانسپورٹ استعمال ہوگی، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ مویشی پالنے کے لیے ملازم رکھنے پڑیں گے، قربانی کے موقع پر جانوروں کا منڈی میں آنا یا دیہات سے شہر آنا، اس میں بھی ٹرانسپورٹ استعمال ہوگی اور افراد کو روزگار ملے گا۔ تو جانور بیچنے کے نتیجے میں کس قدر زر مبادلہ ہوگا؟ قربانی کا گوشت بنانے پر کسائی کو اجرت ملے گی، آلات قربانی کی بھی خرید و فروخت ہوگی، قربانی کی کھال غریبوں کو دیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، جانور کی کھال سے چمڑے کی مصنوعات تیار ہوں گی، اس سے کارخانے اور فیکٹریاں چلیں گی اور بزنس کے لیے لوگ میدان میں آئیں گے۔ خلاصہ یہ کہ قربانی معاشی تباہی کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشی بہتری کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو احکام شریعت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔